جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو پاک اسٹڈی، پیڈاگوجی، میتھس اور جنرل سائنس جو ہے یہ سکھاؤں گا۔ تو اس سلسلے میں آج ہماری یہ پہلی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کے اندر ہم بیسک پیڈاگوجی کو ڈسکس کریں گے۔ یہاں جو کریکٹ آپشنز ہے وہ آلریڈی ہائی لائٹڈ بھی ہے اور مارک بھی ہے، تو اس وجہ سے ہم صرف اس کو ریڈ کریں گے اور آپ کو اس کے جو کانسیپٹس ہے وہ سکھائیں گے، باقی آپ کو خود دیکھنا ہے۔ پہلا سوال ہے دی ورڈ پیڈاگوجی مینز، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے ٹو لیڈ دی چلڈ، یعنی آپ بچوں کی سربراہی کرے، ان کو لیڈ کرے، تو اس اسٹڈی کو پیڈاگوجی کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے پیڈاگوجی از دی اسٹڈی آف ٹیچنگ میتھڈ، یعنی جو پیڈاگوجی ہے یہ مطالعہ ہے ٹیچنگ کے طریقے کا۔ اسی طرح another question ہے a scoring guide used to evaluate the quality of students is called rubrics، ٹھیک ہے، یہ ایک سکورنگ گائیڈ ہوتا ہے جو کہ تشخیص کرتا ہے کوالٹی کی، کس کی کوالٹی کی؟ اسٹوڈنٹ کی کوالٹی کی، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ روبریکس۔ اسی طرح another question we have according to Johann Dewey schools must prepare students for present life، یہ سوال میرے خیال میں ہزارہ ڈویژن کے کسی ٹیسٹ میں تھا، ڈی ایم ٹیسٹ تھا یا پی ای ٹی کا ٹیسٹ تھا میرے خیال میں، لیکن ایک نہ ایک ٹیسٹ میں یہ سوال پوچھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اسکول جو ہے یہ کسی بھی طالب علم کو پریزنٹ لائف کے لیے تیار کرتا ہے۔ وچ آف دی فالوئنگ از ڈائمینشنل ٹیچنگ ایڈ، ڈائمینشنل ٹیچنگ ایڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ماڈل، یعنی ڈی آپشن از کریکٹ۔ اسی طرح another question we have Rousseau educated in educational method which consisted of removing the child from society، تو اسی طرح روسیسو نے ایک میتھڈ جو ہے وہ بنایا تھا، یعنی اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، اور وہ میتھڈ تھا کہ اسٹوڈنٹ کو سوسائٹی سے ریموو کرنا۔ اسی طرح another question ہمارے پاس ہے according to Johann Locke a child's mind does not contain any innate ideas، ٹھیک ہے، یعنی ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کے ذہن میں، ٹھیک ہے، پہلے سے کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ اس کو تیار کریں، ٹھیک ہے، اس کا مائنڈ بالکل فریش ہوتا ہے، جو بھی آپ اس کو سکھاتے ہیں وہی وہ سمجھ لیتا ہے۔ اسی طرح another question we have a posteriori knowledge is knowledge that is known independently of experiences، یعنی ایک posteriori knowledge جو ہے یہ وہ نالج ہے کہ جو ایکسپیرینسز سے کسی کو ملتا ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس 9واں کوشچن ہے دی فلاسفر ہو فار دی فرسٹ ٹائم مینشن دی امپورٹینس آف پلے اسپورٹس ان ایجوکیشن واز، اسی طرح وہ کون سا فلاسفر تھا کہ جس نے فرسٹ ٹائم مینشن کیا تھا کس چیز کو؟ اہمیت کو، اسپورٹ کی اہمیت کو ایجوکیشن میں، وہ تھا ارسطوٹل، سی آپشن از کریکٹ۔ اسی طرح another question ہمارے پاس ہے دی آئیڈیا آف پریکٹیکل لرننگ مینز ایجوکیشن شوڈ اپلائی ٹو دی ریئل ورلڈ، یہ سوال بھی ایک ٹیسٹ میں تھا جو کہ میں نے خود دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔
تو اسی طرح دی آئیڈیا آف پریکٹیکل لرننگ مینس، پریکٹیکل لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ ایجوکیشن کو اپلائی کرنا چاہیے ریئل ورڈ پر. The use of technology to enhance learning process is called in ICT. یہ تو سمپل سا سوال ہے. If a child mental age of 5 years and chronological age of 4 years, then what will be the IQ of a child? 125. اسی طرح یہ ایک خاص پروسیس ہوتا ہے. اس پروسیس کے اندر آپ آئی کیو لیول کو چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ چیٹ جی پی ٹی میں یا کسی بک میں خود بھی دیکھیں، لیکن یہاں ہم صرف اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاؤ مچ نالج از گینڈ تھرو سینس آف سینگ. 75%. یعنی سب سے زیادہ نالج جو انسان کو جو حاصل ہوتی ہے وہ تب انسان کو حاصل ہوتی ہے جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. ہاؤ مچ نالج از گینڈ تھرو سینس آف لسننگ. یعنی سننے سے انسان کو صرف اور صرف 13% نالج جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. 14 MCQs ہم نے اس ویڈیو کے اندر کلیئر کر لیے اور انشاءاللہ مزید کوسچنز بھی ہم کریں گے. دیکھیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر پیڈاگوجی ٹیسٹ میں کہاں سے آتی ہے؟ جو کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں ان سے تو ہم نے کوئی بھی سوال ٹیسٹ میں نہیں دیکھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایگزامینر جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کچھ ایسی بناتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں آپ کنفیوز ہوتے ہیں. باقی کوسچن جو ہے وہ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ نے کتاب میں پڑھا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ اسٹیٹمنٹ کو غور سے پڑھیں اور پیڈاگوجی جو ہے اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ سمجھے کہ ایک سوال کا کنسیپٹ کیا ہے. اب اگر ایک سوال آپ سے مختلف طریقے سے بھی پوچھا جائے تو اس کو پھر آپ سمجھیں گے اگر آپ نے کنسیپٹ کے ساتھ پیڈاگوجی کو پڑھا ہو. اور اگر آپ نے کنسیپٹ کے ساتھ پیڈاگوجی کو نہ پڑھا ہو تو پھر آپ کو سمجھنے میں بہت زیادہ کنفیوژن جو ہے وہ ہوگی. تو اس وجہ سے کنسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرے. تو سوال کی جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ پھر اگر آپ کے سامنے ڈفرینٹ بھی آ جائے تو پھر بھی آپ کو اندازہ جو ہے وہ ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے.